أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین مجلس، وقت کی قلت کے ساتھ ساتھ آج کے اس دور میں اس مجلس کی مناسبت سے چند باتوں کو سمجھنا اور سننا ہمارے معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہو چکا ہے. اس دور میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر کام کرنے کا ایک مقصد ہے، لیکن اسلام نے، شریعت مطہرہ نے جہاں دنیا کی تمام چیزوں کو ضروری قرار دیا، وہیں نکاح کو بھی ایک اہم سنت قرار دیا. لیکن یہ سنت جہاں ایک معاملات ہے، وہیں اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک بندہ نکاح کے بندھن میں بندھ نہیں جاتا، اس کے عبادتوں کا ثواب بھی مکمل نہیں ملتا ہے. لیکن ہمارے سماج و معاشرے میں اس نکاح نے جہاں ایک دلوں کو جوڑنے کا سبب بنایا، وہی ہمارے معاشرتی رسم و رواج نے ان نکاحوں کو عذاب بنا کر رکھ دیا. ہم نے اسلام کے اصول کو چھوڑ کر، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو توڑ کر، ہم نے نکاح کو ایک انٹرٹینمنٹ، ہمارے نوجوانوں نے منورنجن اور ہمارے نوجوانوں نے محفل مستیوں کی محفل بنا دیا. میرے پیارے، حالات پہ نظر دوڑاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ ہمارے اس رسم نے، اس اسلام کے عظیم فریضے کو کتنا بڑا وبال جاں بنا کر رکھ دیا. آج جن والدین کے پاس چند بچیاں ہیں اور ہمارے قسمت و غریب بھی ہیں، ان کے قریب جا کر دیکھو کہ لگتا ہے کہ ہر پل ان کی موت ہو رہی ہے، صرف ہمارے اس رسم و رواج کو اپنانے کی وجہ سے. آؤ، ہم جس کے شیدائی ہیں، ہم جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یا ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، آئیے اس نبی کی دور کی شادیوں کو دیکھیے اور آج ہم اپنے دور کی شادی کو دیکھیں. آج ہم نے شادی کو دعوت محل بنا کر رکھ لیا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں غریب لوگ پریشان ہیں. آج ہم اگر شادی کریں اور کسی اپنے کو نہ پوچھے تو منہ پھلا لیتے ہیں. آئیے نبی کے دور سے دیکھتے ہیں کہ شادی ہوتی کیسی ہے اور شادی کیا کیسے جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نبی کے جانثار ہیں، عاشق رسول ہیں، نبی کے اشاروں پر جان دینے کے لیے ہر پر تیار. ایسا نبی کا عاشق ہے، صحابہ ہے، ایک شہر میں رہ رہا ہے، مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات چند دنوں بعد ہوتی ہے. ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی جاتی تھی. شادی کے موقع پر نبی سے ملاقات ہوئی تو نبی نے کہا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، یہ خوشبو تو بڑی اسپیشل ہے، کوئی خاص پروگرام تھا کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے. کیا کی ہے؟ میں نے چند روز پہلے شادی کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا مدینہ میں رہتے ہوئے، ایک شہر میں رہتے ہوئے تم نے شادی کی اور ہمیں پوچھا تک نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لنا ولکم ولکما وجمع بینکما بالخیر. نبی فرماتے عبد الرحمن مبارک ہو
اللہ سے دعا کرتے کہ تیری شادی بابرکت ہو۔ یہ نکاح ہے اور اس طرح کی نکاح اسلام پرموٹ کرنا چاہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، چند خودکشیاں آج ہمارے مذہب میں ہماری بچیاں جو بے راہ روی کی شکار ہے، ہماری بہنیں جو غیروں کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، اور ہمارے والدین جو اپنے بچوں کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے پل پل مر رہے ہیں، اس کی ذمہ دار یہ رسم و رواج ہے جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن میرے نوجوانوں، اگر تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہوئے اور تم نے اچھے کام بھی کیے، لیکن اگر تم نے ان رسموں کو نہیں توڑا تو کل قیامت کے دن سوچ لو، 1000 غریب باپ اور ہزاروں لاکھوں غریب لڑکیاں آنسو لیے اللہ کے حضور میں کھڑی ہو جائیں گی کہ بارگاہ الہ یہ سارے نوجوان ہمارے مجرم ہیں جنہوں نے ہمیں خون کے آنسو رلایا۔ تو میرے نوجوانوں، دل میں تہیہ کرو، میری مائیں یہ عزم کریں، میرے گارجین جو سن رہے ہیں وہ اللہ کے لیے وقت کی نزاکت کو سمجھیں۔ آپ کی بیٹیاں بچیاں آپ کے سماج کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے قوم کے صرف آپ کی یہ بیجا رسم و رواج کی وجہ سے آج غیروں کی طرف جا رہی ہیں اور یہ ان کی مجبوریاں بن رہی ہیں۔ بڑی غیرت آتی ہے ہمیں سن کر کہ فلاں مسلم بچیاں فلاں جگہ چلی گئی، مانا اس نے انتہائی غلط کام کیا، لیکن مسلمان نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے اعمال نے، تمہارے اقدار نے، تمہاری حرکتوں نے، تمہارے رسم و رواج کی بے جا پالنوں نے ان کو ان نازیبا حرکت کرنے پر مجبور کر دیا۔ خدا را ہمیں اپنی قوم کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس وقت حالات نازک ہیں۔ میرے گارجین ایک حدیث سناتا ہوں، بڑا یونیک حدیث ہے اور نبی کی حدیث ہے۔ یہاں پر میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میری پردہ نشین ماؤں بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے گارجین حضرات، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے وقت میں ہماری ایک سنت کو زندہ کرے گا جس وقت دنیا والے، سماج والے، معاشرے والے اس سنت کو چھوڑ رہے ہوں گے، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ کتنے شہید کا؟ 100 شہید کا۔ نوجوانوں، ایک شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دیتا ہے اللہ کی رضا کے، اور ایک شہید کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کر اس کی روحوں کو جنت کے باغات میں سیر کرنے کے لیے بھیج دیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے نوجوانوں کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو ضرورت موقع بڑا اچھا ہے، گناہوں میں زندگی گزری ہے، معاشرے تباہ ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس سنت کو زندہ کر لیا، اگر ہم نے اس سنت کو زندہ کر لیا تو یقیناً آپ نے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، کھڑے ہو کر اللہ کے بارگاہ میں کہہ دیجیے گا قیامت کے دن کہ مولا میں گنہگار تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ تیرے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ جو ایک سنت ایسے وقت میں زندہ کرے گا میری سنت کا جنازہ نکالا جا رہا ہوگا۔ تو اے اللہ میں نے ساری خواہشوں کو قربانی دے دی، میرے بھی شوق تھے بارات دھوم دھام سے جاتے، میری بھی شوق تھی کہ شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہوتی، لیکن تیرے حبیب کا یہ حدیث سنا تھا، میں نے یہ قسم کھائی، میں نے دلوں میں باندھ لیا کہ اب میں شادی اس حبیب کے طریقے پر کروں گا جو پیارے آقا محمد عربی سکھا کر گئے۔ اور ایک آخری بات، ہماری نسلوں کو، ہمارے قوم کو اس وقت صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اس قوم ابھی چلا رہی ہے کہ اللہ کوئی رہنما بھیج دے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہر جگہ پوری دنیا کے ہر کونے سے کہیں سے بھی اچھی خبریں سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت ایک نکاح کرنے والے نے جو نیت کی تھی، آج ہمیں اسی نیت کی ضرورت ہے۔
بغداد کا شہر ہے، اور ایک نوجوان بادشاہ یا وزیر ہے بہت بڑا، وہ ایک بڑے ولی اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں شادی کرنی ہے، کوئی مناسب رشتہ بتائیے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہم جس سے شادی کریں گے اس کا اور ہمارا مشن ایک ہونا چاہیے۔ وزیر تھے، حکومت تھی، ہزاروں لاکھوں رشتے قدموں میں تھے۔ کہا کہ بتا بیٹا کیا تمہاری شرط ہے؟ کہا کہ ہماری نسلوں سے پیدا ہونے والا لڑکا وہ ہوگا جو فلسطین کو، مسجد اقصی کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کرائے گا، یہ میرا مشن ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، اسی بزرگ کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے حضور مجھے ایک رشتہ چاہیے۔ کہا کہ کیسا رشتہ چاہیے؟ کہا ایسا رشتہ چاہیے وہ اتنا نیک و صالح ہو، اتنا خوددار ہو کہ ہم اپنی نسلوں کو ایسا بنائیں جس سے مسجد اقصی کی آزادی میسر ہو جائے۔ ولی اللہ نے کہا اللہ نے اچھی جوڑی بنائی ہے، تمہارا اور ایک نوجوان صالح کا مشن ایک ہے۔ پیغام بھجوایا اور نکاح ہو گیا، اور جب نکاح ہوا ہے تو ان نیتوں کی وجہ سے، ان کے ان عزائم کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے جو ہندوستان کیا دنیا کی تاریخ میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو اور اسلام کے حریت کو اور حرم اسلامی کو یعنی مسجد اقصی کو آزاد کرایا۔ اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ تو ہمیں ایسی نیت کے ساتھ اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اس نکاح میں یہ نیت شامل رکھیے۔ اللہ کا اصول ہے کہ انسان جو نیت کرتا ہے اللہ اس کو بہت بڑا قریب ہے۔ وہ آپ نیت کریں گے اللہ وہ کرم فرمائے گا، اللہ وہ ہدایتیں دے گا، نسلوں میں وہ حریت پیدا کرے گا جو آج کے اس امت مسلمہ کی ترقی سے سختی کردوں کا مداوع بنے گا انشاءاللہ، اور ہماری نسلیں ایسی ہوں گی جو قیادت کریں گی قوم و ملت کی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔